الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، عظمت قرآن کانفرنس اور یہ مدرسے کا سالانہ تقسیم اسناد کا جلسہ اور ماہ سیدنا صدیق اکبر اور پھر اتنی پرکیف فضا اور اتنی پرسوز ہوا اور اتنا عشاق کا بہترین خوبصورت اجتماع، علماء کی کہکشاں، یہ سب یہ رب کی عطا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ دین کا کام ہو رہا ہے باوجود اس کے کہ فتنے آ رہے ہیں اور ان کا قلقمہ ہو رہا ہے، سد باب ہو رہا ہے. جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے دین کا پرچار شروع کیا تو مخالفین اس وقت سے سرکار کی ہر بات کی نفی کرنے کی طاق میں رہتے ہیں، لیکن جو صادق ہو اس کی بات کی نفی کیسے کی جا سکتی ہے؟ لہٰذا انہوں نے چالاکیاں یہ کی کہ اپنی اولادوں کو مسلمان بنا کے منافقوں کی صورت میں مسلمانوں کے اندر چھوڑ دیے. اب یہ منافقوں کی اولادیں نسل در نسل سینہ بسینہ اپنے باپ داداؤں کا پیغام لے کر چلی آ رہی ہیں کہ اندر سے ہو کے کوئی ایسی آواز نکالو کہ جو لوگوں کے دلوں کو دور کر دے اسلام کے صحیح عقائد سے. اب عظمت قرآن کانفرنس ہے، اس کے اوپر بات تو کرنی ہے. اب آپ نے مجھ جیسے جاہل کو بٹھایا ہے، علماء سے بات کرواتے تو وہ کوئی علم کی بات کرتے. میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کروں گا، اجازت چاہوں گا، وقت بھی کم ہے. یہ شفقت ہے قاری صاحب کی کہ انہوں نے مجھے پہلے وقت دے دیا. کل 14 جمادی الثانی ہے اور اسلامی اعتبار سے میرے والد ماجد کو اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ کیے کل 2 سال مکمل ہو رہے ہیں. تو کل میں نے ایک فاتحہ کا اہتمام کیا ہوا ہے اپنے غریب خانے پر اور بابا کے آستانے پر، اور آستانے تو ہوتے ہی غریب خانے ہیں. اللہ پاک سب آستانوں کو اور محبت کے سب گھرانوں کو آباد رکھے. حضور والا، قرآن کے معنی کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ وہ سورت جو سرکار کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی وہ، یا جو آج ہم کتاب کی صورت میں اٹھائے پھرتے ہیں وہ؟ قرآن کیا ہے؟ تو علماء نے ہماری سہولت کے لیے جو اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے، جو اس کی تعریف کی ہے، وہ یہ کی ہے: القرآن اسم للنظم و معنی جمیعا. یہ عبارت کا نام ہے اور اس کے جو جمیع معنی ہے جو چلے آ رہے ہیں، دی کنٹینیوڈ میننگ، مطلب کوئی اختراع نہیں کر سکتا، کوئی نیا مطلب نہیں نکال سکتا. ہاں، نئی جہت مطالب کے اندر نکالی جا سکتی ہیں کہ بھئی اس کی ایک جہت یہ بھی ہو سکتی ہے جیسے شارحین قرآن نے کیا، لیکن کوئی نیا مطلب نہیں نکالا جا سکتا. نیا مطلب نکالنے کی اجازت نہیں.
مطلب وہ جو چلا آ رہا ہے۔ میرے آقا نے جو اپنے اصحاب، اپنے اہل بیت کو جو عطا کیا، اسی کی روشنی میں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ جو ہے قرآن کا، یہ قرآن کا مطلب ہوتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ قرآن کا مطلب نہیں ہوتا۔ علماء بیٹھے ہیں، بڑی احتیاط سے بات کروں گا۔ قرآن کا ترجمہ کیا ہے اور قرآن کا مطلب کیا ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ قرآن کا ترجمہ یہ ہے جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں The translation of Quran is actually the interpretation of the meaning of Quran، یعنی کہ ترجمہ قرآن اصل میں ایک شخص کا فہم ہے کہ اس کا قرآن کا مطلب یہ ہے، اس کے فہم کے مطابق اس نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن کا مطلب یہ ہے۔ ترجمہ قرآن کا مطلب نہیں ہوتا۔ قرآن کا معنی و مطلب اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ ٹھیک، جب عظمت قرآن کی بات ہو تو بات بات پہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور کچھ حدیث کے منکرین کا ایک ٹولہ آیا، میں نے آپ کو بتایا نا، عرض کیا، یہ خوارج آئے، یہ اموی دور میں عباسائٹس کہتے ہیں انگریزی میں، خلافت عباسیہ کے دور میں، اور یہ اہل بیت اطہار کے خلاف انہوں نے ایک محاذ سرگرم کیا، بڑی بڑی ریشہ دوانیاں ہوئی۔ اسی دور میں منکرین حدیث آگے جنہوں نے حدیث کا انکار کر دیا کہ یہ حدیث تو اتنے عرصے کے بعد تدوین ہوئی ہے، ہم نہیں مانتے، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ اب صرف قرآن کو ماننا اور حدیث کا انکار کرنا در حقیقت وجہ کیا تھی جو ہمارے علماء نے اس فتنے کا ارتداد کیا، اور آج الحمدللہ مسلمان کہلانے والوں میں سے کوئی بھی ایک فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جو انکار حدیث ببانگ دہل کرتا ہو۔ اندر بغض رکھتے ہو تو پتہ نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کے اندر اتنی جرت نہیں ہے، چاہے وہ اندر منافق والا دل ہی کیوں نہ رکھتا ہو، کہ وہ ظاہری طور پر انکار حدیث کر دے۔ نہیں، اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ قرآن کا مطلب تو اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول، تو صحیح مطلب جاننے کے لیے سرکار کی حیات طیبہ سے ہی رہنمائی ملے گی نا۔ اگر قرآن کا صحیح معنی جاننا ہے، دیکھو قرآن مکمل کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ جب قرآن مکمل کتاب ہے تو مکمل کتاب میں علم بھی مکمل ہونا چاہیے۔ بھئی جب علم مکمل ہونا چاہیے تو مجھے بتاؤ، پیلینٹولوجی ایک سبجیکٹ ہے سائنس کا، جو سٹڈی آف فاسلز، یعنی جو مردہ جانور کسی دور میں تھے، ڈائنوسارز وغیرہ یا دیگر، وہ جو دب گئے، ان کے ڈھانچے زمین میں سے جب نکلتے ہیں تو ان ڈھانچوں کا علم کہ یہ کتنے پرانے ہیں اور کیسے لوگ تھے یا کیسے جانور تھے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیلینٹولوجی۔ اس کا علم مجھے قرآن میں دکھاؤ۔ نہیں دکھا پاؤ گے تو کیا قرآن مکمل کتاب نہیں ہے؟ نہیں، قرآن تو مکمل کتاب ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر یہاں میں آپ کے سامنے چینی زبان میں تقریر کروں اور آپ میں سے کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کیا یہ میرے علم کا قصور تھا؟ نہیں، یہ آپ کے فہم کا قصور تھا کہ آپ کو چینی زبان نہیں آتی تھی۔ پتہ چلا کہ قرآن کامل کتاب ہے، قرآن میں سے ہر شے نکالنا کامل عقل کا کام ہے۔ تو قرآن مکمل کتاب تو ہے، لیکن اس کے لیے جس کی عقل بھی کامل ہے، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو انگریزی نہیں جانتے، انگریزی کتاب پکڑا دیں تو کیا پڑھے گا؟ نہیں پڑھ سکتا، نہیں نکال سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتاب ناقص ہے،
اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا فہم ناقص ہے، ہمارا ادراک ناقص ہے، ہماری عقل ناقص ہے۔ تو اگر قرآن کو مکمل کتاب کے طور پہ لینا ہے تو جو عقل کامل رکھنے والا انسان کامل ہے اس کا دامن تو پکڑنا پڑے گا نا۔ اس کے دامن کے بغیر تو پھر آپ کو اس کامل کتاب سے کامل علم کا حصول ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیے آج بھی کچھ لوگ ایسے دبے لچے لہجوں میں نا انکار حدیث کرتے ہیں۔ مثلا ہم کوئی علماء ہمارے نئی نئی جہتیں بیان کرتے ہیں سرکار کی شان میں، سرکار کے صحابہ کیسے عزت و تکریم و محبت سے پیش آتے تھے اور کیسے فیوز و برکات سے مستفید ہوتے تھے جب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ تو جب یہ روایات نقل کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں یار کوئی روایت کو قرآن کی سناؤ نا، یہ تو حدیث ہے، حدیث تو ضعیف بھی ہوتی ہے، حدیث تو بھئی کو قرآن کی کوئی آیت سے بتاؤ، قرآن کی کوئی نص قطعی بتاؤ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈھکا چھپا انداز ہے انکار حدیث کا، انکار حدیث کا ڈھکا چھپا۔ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ان کا بتانے کا مقصد 4-6 لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ بات کی یعنی کہ حدیث کی اوتھینٹسٹی کو چیلنج کیا گیا، نہیں یار اس میں تو شک ہوتا ہے، اس میں تو شبہ، سچ ہے نہیں ہے، کہا تھا نہیں کہا تھا، یہ بات شبہ ڈالنے کے لیے۔ اور در حقیقت پس پردہ بات کیا ہوتی ہے کہ چونکہ بھئی یہ تو رب کا کلام ہے نا تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ تو مخلوق کا کلام ہے تو اس میں شک ہو سکتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مسلمانوں چھوٹی سی جہت بیان کروں گا لیکن ذرا اذہان و قلوب کو کھول کے دیکھو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں کوئی ان پڑھ تو ہو سکتا ہے لیکن جاہل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی اگر موبائل استعمال کر رہا ہے اور وہ بھی ٹچ والا، کل پرسوں مجھے ایک بھائی نظم سنا رہا تھا ٹچ کے اوپر نا، کوئی سرائکی کی نظم تھی کہ ٹچ آ گیا، میرے تھیلے میں بھی ٹچ ہے، میرے بچے کے بستے میں بھی ٹچ ہے، اس کی استانی کے پرس میں بھی ٹچ ہے۔ تو وہ ٹچ موبائل آ گیا، کوئی جاہل نہیں ہے، ان پڑھ ہو سکتا ہے۔ غور سے سننا، دیکھیے کوئی بھی پیغام ہو، اس پیغام کی حقانیت کا دار و مدار پیغام پر نہیں ہوتا، اس زبان پر ہوتا ہے جس سے وہ وصول ہوتا ہے۔ میں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی، ایک عبارت کہہ دی، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں آپ کو۔ یعنی پیغام کتنا ہی سنجیدہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بلند و بالا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اعلیٰ عرفہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کی حقانیت، اس کا اعتبار اس زبان پر ہوتا ہے جس سورس سے وہ ملا ہو۔ دیکھیں نا، آج آپ کہتے ہیں نا یار یہ خبر ہے، یہ فلانے ٹی وی چینل پہ آئی، اور یار فلانا ٹی وی چینل تو ویسے ہی ان کا بغل بچہ ہے، انہوں نے تو یہی خبر دینی تھی۔ اعتبار نہیں تھا نا۔ کسی نیوٹرل سورس سے جب آپ کو بات پتہ چلے گی آپ کہیں گے ہاں یار یہ بات صحیح ہے۔ کسی نے میرے بارے میں بے پرکی اڑا دی کہ جی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے سے پوچھا کہ آپ کا یہ قول ہے، میں کہتا ہوں نہیں بھائی میرا تو یہ قول نہیں ہے۔ اب آپ کو یقین آ گیا نہیں، یہ کوئی دائیں بائیں اور آدمی تھا، آپ نے تصدیق کر لی، پتہ چلا کہ پیغام کتنا ہی سنجیدہ کیوں نہ ہو، اصل حقانیت زبان کی ہوتی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، مرزا صاحب کپڑے کی دکان کرتے ہیں، علماء سے توجہ کا طالب، مرزا صاحب کپڑے کی دکان کرتے ہیں، ایک بچہ آتا ہے، بچہ کہتا ہے مرزا صاحب آپ کے مکان کو آگ لگ گئی۔ اب مرزا صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ مرزا صاحب کو تو بھاگنا چاہیے، فائر بریگیڈ کو فون کرنا چاہیے، اپنی موٹر سائیکل کو کک لگانی چاہیے، وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ جب تک فائر بریگیڈ کی گاڑی نہیں پہنچتی، بالٹیوں سے یا پائپوں سے، پانی کے دوسرے راستوں سے آگ بجھانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اپنا قیمتی مال اور جانیں بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بھئی محنت شاقہ کر کے آشیانہ بنایا تھا، اس کے اندر کچھ قیمتی اشیاء بھی ہوں گی، بھئی ان سے زیادہ بڑھ کے بھئی بیوی بچے ہوں گے، ان سے زیادہ بڑھ کے بوڑھے ماں باپ ہوں گے۔
ان کی جانوں کو بچانا ہے. لیکن مرزا صاحب ایسا کچھ بھی نہیں کرتے. مرزا صاحب اپنے پتھارے سے نیچے پڑی ہوئی جوتی اٹھاتے ہیں اور کھینچ کے اس بچے کو دے کے مارتے ہیں. بچہ ہنستا ہوا بھاگ جاتا ہے. بچہ ہنستا ہوا بھاگ جاتا ہے. مجھے ایمان سے بتائیے پیغام کتنا سنجیدہ تھا. لیکن جواب کیا آیا؟ ایک جوتی اٹھا کے دے ماری. پتہ چلا کہ پیغام کتنا ہی سنجیدہ کیوں نہ ہو، جب تک زبان معتبر نہیں ہوتی پیغام کا اعتبار. مجھے بتاؤ مسلمانوں، مجھے بتاؤ قرآن کلام کس کا؟ بھیا پہلی کتاب آئی تھی، اس سے پہلے کوئی صحف نہیں آئے، اس سے پہلے رب نے کوئی کتب نازل نہیں فرمائی اپنے رسولوں پر. جو صحف ابراہیم و موسیٰ کی بات ہے، کیا تورات نہیں آئی؟ کیا زبور نہیں آئی؟ کیا انجیل نہیں آئی؟ ارے ان تینوں کتابوں پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں یہی کتاب لا ریب فیہ کیوں ہے؟ بھائی دیکھو، بھائی دل کو کھول کے، میں عالم نہیں ہوں، میں چیزوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں. پیغام ملا ہے میرے رب کا اور نوع انسانی کو ملا ہے رسول کی زبان سے. ارے اگر شک ہے رسول کی زبان میں تو اس زبان کا شک تو تمہارے قرآن میں بھی جائے گا. اگر قرآن میں شک نہیں ہے تو در حقیقت بات یہ ہے کہ زبان مصطفیٰ سے ملا ہے. آج جو تم بڑی بڑی تقاریر میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ لیکچر سنتے ہو، ارے یہ آیت بھی تو صدقہ تحقیق زبان مصطفیٰ ہے. جس کو قرآن سے پیار ہے نعرہ تکبیر. رسول اللہ کہنے والا تمہاری آواز مدینے میں مصطفیٰ سنے، لا مکانوں پہ رب اللہ سنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور غزالی زبان، علامہ پیر سید جوید سید شاہ صاحب کاظمی، نعرہ غوثیہ. حضور والا اب ذرا غور کریں. جس زبان سے قرآن ملا ہے اور قرآن کی حقانیت کا جو انحصار ہے، قرآن کی سچائی کا جو اعتبار ہے، وہ کس زبان پر ہے؟ زبان مصطفیٰ، زبان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. کیا حدیث اسی زبان سے نہیں ملی؟ حدیث بھی تو اسی زبان سے ملی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کی زبان اطہر سے جو جو لفظ ادا ہو گئے ان کی تحقیق یہ قرآن کے متوازی ہے. کیونکہ ہمارے لیے سورس ایک ہے، ہمارے لیے ماخذ ایک ہے، نوع انسانی تک پہنچنے کا ذریعہ ایک ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ بہرحال مالک کا کلام، یہ مخلوق کا کلام، کوئی کہے یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے جو قرآن کے مطابق جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی یہ وساوس پیدا کرنے کے لیے آئے تو پوچھ لیا کرو بھائی تو جن میں سے ہے یا انسان میں سے ہے؟ کیونکہ میرا قرآن کہتا ہے کہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی کہتا ہے. قرآن کے نہیں کہتا. پڑھتے ہو نا نمازوں میں یہ آخری پارے کی آخری 10 سورتیں تو ہر بندے کو یاد ہوتی ہیں مسلمان کو. میرے بھائیو پھر بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ رب کا کلام، یہ رسول کا کلام، تو پھر رب کے کلام میں رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ارے یہ تو وہ پاک پیغمبر ہے جو اپنی خواہش نفس سے تو کلام ہی نہیں کرتا. جب اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا تو پتہ چلا میرے نبی نے
اپنے زبان اطہر سے جو الفاظ ادا کیے بے حکم اللہ تھے، بے اذن اللہ تھے۔ اب جو ضعف آتا ہے، اب جو کمزوری آتی ہے، اب جو ڈاؤٹ آتا ہے، یہ کمزور حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، اس کا راوی یہ ہے، اس کا راوی وہ ہے۔ ارے یہ کمزوری اور یہ ضعف زبان مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ ارے زبان مصطفیٰ کی بنیاد پہ تو قرآن کی عمارت کھڑی ہے، اس اعتماد پہ، اس اعتبار پہ۔ یہ زبان مصطفیٰ کا ضعف نہیں ہے، یہ تو سننے والے کی سماعت کا ضعف ہوگا، لکھنے والے کا قلم ٹوٹا ہوگا، یاد کرنے والے کی یادداشت میں کھوٹ پیدا ہوا ہوگا۔ ارے لکھنے والے راقم کی رقم کرنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی، میرے آقا کی زبان میں ضعف تو کیا، ضعف کا گمان بھی نہیں ہے، گمان بھی نہیں ہے۔ اسی قرآن میں ایک ہے سورۃ التوبہ۔ یہ بات ہوگی، قرآن کی بات ہوگی، سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ میں میرے رب نے 40ویں آیت میں فرمایا، ابھی مولانا نے تلاوت کیا اس کا کچھ حصہ، ثانی اسنین والا، یا پوری تلاوت کریں اس آیت کی۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 اس کی آیت کی تلاوت کریں۔ اس آیت میں بتایا جائے گا کہ غار میں دو لوگ تھے، غار میں دو لوگ تھے، تو ایک نے اپنے صاحب کو کہا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک نے اپنے صاحب کو کہا، اپنے ہمرکاب کو کہا، اپنے ساتھی کو کہا، اپنے دوست کو کہا، اپنے صحابی کو کہا کہ غم نہ کر، ان اللہ معنا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی حقانیت ابھی بیان کی میں نے۔ میرے بھائیوں، صحابی تو سارے ہمارے سر کے تاج۔ اب کوئی کسی کو زبردستی صحابہ کی صف میں شامل کرنے کی کوشش کرے تو کہیں اس کا بغض اہل بیت سے نظر آئے، وہ الگ بات ہے۔ ہم یزید کو صحابی نہیں مانتے، نہ وہ تھا، صحابی نہیں تھا، وہ تو پیدا ہی بعد میں ہوا تھا۔ میرے آقا کریم کے ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ بعض لوگوں نے اس کو بھی صحابی کے درجے میں کھینچنے کی کوشش کی۔ تو میں جب ایسے لوگوں سے بحث کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تھا، وہ تھا، اور وہ جناب کون سا قسطنطنیہ کا پہلا لشکر، اور وہ فلانا، اور یہ نہ تو پہلے لشکر میں تھا، یہ خواہ مخواہ کی من گھڑت باتیں، اس کو خواہ مخواہ جنت میں زبردستی لے کے جانے کے لیے پتہ نہیں چاچا ماما ہے کیا ہے۔ میرے بھائیو سنو، کوئی رشتہ داری تو ہوگی نا، کوئی رشتہ داری کو نسل چلی، گو کہ اس کی اولاد نے بھی اپنی باپ کو گالیاں دی تھی، اس کی اولاد نے بھی اپنے باپ کو گالیاں دی تھی، تو وہ اسی قابل تھا۔ لیکن یہ حقیقی اولاد نہیں ہے، یہ روحانی اولاد بھی ہوتی ہے نا، چل رہی ہوتی ہے اندر ہی اندر، یہ ان میں سے ہیں۔ تو جب کوئی زیادہ بحث کرتا ہے نا تو پھر میں اس کے ساتھ بحث روک دیتا ہوں، کیونکہ میرے بزرگوں نے سکھایا یہی ہے۔ اور پھر میں ان کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور میں صرف یہ کہتا ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہہ دیں، رب تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا معاملہ یزید کے ساتھ فرمائے، بس اتنا کہہ دو، آمین کہہ دے۔ ارے میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے منہ سے آمین نہیں نکلتی، منہ سے، کیونکہ دل میں تو چور ہے نا، دل میں تو چور ہے۔ پھر بھی یہ سب کچھ کہنے کے بعد بھی توقع یہی ہے کہ معاملہ حسینیوں کے ساتھ ہو نا، ایسے ہوگا نہیں۔ سارا دن تم بغض رسول میں باتیں کرتے رہو،
اور آخرت میں توقع کرو کہ میرے آقا اپنی عطرت کے ساتھ تمہارا حساب ہونے دیں گے؟ نہیں، ایک تو ایکسٹریم یہ تھی، ایک ایکسٹریم اور آ گئی، ایک ایکسٹریم اور آ گئی۔ انہیں سرکار کے صحابہ کو غلط باتیں ان کی شان میں کرنا شروع کی، جو اگر مولائے کائنات علی المرتضیٰ سن لیتے تو آپ ایسے لوگوں کو دھتکار دیتے، راندہ درگاہ کر دیتے، بالکل ایسے جیسے میرے رب نے تعظیم نہ کرنے پر کسی کو نکالا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ قرآن کی سورۃ التوبہ کی 40ویں آیت ہے۔ یہ آیت باقی بے شمار صحابی 1,14,000، بعض روایات میں 1,24,000 صحابہ کرام، سب ہمارے سر کے تاج، میرے آقا کی جانثار، لیکن کسی صحابی کی صحابیت کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے قرآن کی روح سے، یا کم از کم ظاہری طور پر، کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے نا، ہم نکال نہیں سکتے، تو جو ظاہری طور پر معنی ہم سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو قرآن کی سورہ توبہ ہے، اس کی 40ویں آیت میں یہ بات متفق ہے تمام مسالک میں، چاہے وہ اہل سنت کے چاروں فقہ ہوں، یا وہ غیر مقلدین ہوں، یا وہ اہل تشیع میں سے ہوں، سب کے اندر یہ روایت متفق ہے کہ غار ثور میں جب ہجرت مدینہ ہو رہی تھی، میرے آقا کریم کے ساتھ جو ہستی تھی وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ نعرہ تکبیر، صرف ہم اصحاب مصطفیٰ کے بھی نوکر، نعرہ تکبیر، حضور کے یاروں سے پیار ہے، سینے کا زور لگا کر نعرہ تکبیر، رسول اللہ کہنے والا گونج پڑے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حضرت سیدنا ابو بکر زندہ باد، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ یہ بڑا پیارا بندہ ہے، میرے مرشد کا نعرہ ہر دفعہ لگاتا ہے اور میرے دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ میرے بھائیو، غور طلب بات کیا ہے؟ غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن میں نسخ و منسوخ کا ایک علم ہے، قرآن میں علماء بیٹھے ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ سورتیں ہیں جو مدنی ہیں اور کچھ سورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں۔ مکی کون سی ہیں؟ جو نازل ہوئیں نہیں، جو مکے میں نازل ہوئیں وہ مکی ان کو نہیں کہتے، یا جو مدینے میں نازل ہوئیں وہ مدنی نہیں ہیں۔ یہ غلط، یہ ایک ذہن میں بندے بیٹھ جاتا ہے نا کہ جو مکے میں نازل ہوئی جو مکی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ اور جو طائف میں نازل ہوئی وہ طائفی ہیں، جو درمیان میں کہیں نازل ہوئی وہ نہیں۔ اصل تعریف یہ ہے جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ چاہے مکے میں نازل ہوئی ہو، وہ آیات وہ سورتیں مدنی ہیں۔ واضح ہو گیا؟ واضح۔ اب یہ سورہ پاک جو سورۃ التوبہ ہے یہ مدنی سورت ہے، اور اس کی آیات میرے آقا کریم کی ظاہری حیات طیبہ کے اواخر تک اس کے تواتر سے نزول ہے، ٹھیک ہے، آخری ایام تک بھی اس کا نزول ہو رہا ہے سورۃ التوبہ کی ان آیات کا۔ اب ہوتا کیا ہے، نسخ و منسوخ کا جو کانسیپٹ ہے عوام الناس کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک آیت کوئی آئی ہے، ایک حکم کوئی آیا ہے، بعد میں آنے والا کوئی حکم اس پہلے آنے والے حکم کو منسوخ کرتا ہے اور نیا حکم لاگو ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دین کو ڈیویلپ کیا نا، پہلے شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، لوگ شراب پیتے تھے، بعد میں جب شراب کی حرمت آ گئی تو مدینوں کی گلیوں میں لوگوں نے اپنے مٹکے توڑ کے شراب کے بہا دیا، شراب کو ضائع کر دیا، ایک لمحہ انتظار نہیں کیا جب حرمت کا حکم آ گیا۔ تو نسخ اور منسوخ کا ایک سلسلہ ہے، کچھ آیات ایسی ہیں
جو بعد میں نازل ہوئی انہوں نے پہلے آنے والی آیات کو منسوخ کیا، ان کو سپرسیڈ کر دیا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو جو سپرسیڈ کرتی ہے وہ نسخ کہلاتی ہے، اور جو منسوخ ہوتی ہے، جو سپرسیڈ ہوتی ہے، وہ منسوخ کہلاتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ سمجھ آ گئی؟ اب جو آیات یا جو صورتیں بعد میں نازل ہوں گی وہ تو منسوخ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو آئی بعد میں ہے، وہ تو نازل ہی بعد میں ہوئی ہیں۔ ان سے پہلے آنے والی صورتوں کو ان کے نسخ کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ تو مدنی آیات ہیں، یہ تو مدنی صورت ہے، سورۃ التوبہ۔ پتہ یہ چلا کہ اس صورت میں میرے رب نے تحقیق کی ہے کہ میرے آقا کا ایک صحابی ہے جو غار ثور میں میرے آقا کے ساتھ تھا۔ پتہ چلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے۔ اب کسی اور صحابی کی صحابیت کا انکار کرو، اس کی دلیل کے لیے علماء کہیں سے قول ڈھونڈ کے لائیں گے، لیکن کبھی غلطی سے بھی سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نص ہے، اور قرآن کی نص کا انکار مسلمان کو کفر کے دروازے پہ لے جاتا ہے۔ تو صحابیت صدیق اکبر کا انکار نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات اور آخری بات، دیکھو معراج النبی پہ میرے سرکار چلے گئے، آپ کو کسی نے دیکھا نہیں انسانوں میں سے، میرے آقا جیسے آج ہوتا ہے نا، بھئی میں عمرے پہ جا رہا ہوں، ایک جم میں غفیر ہو جائے گا، فوٹو سیشن ہو جائے گا، جی چیئرمین یونین کاؤنسل 153 عمرے پہ جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ کان میرا ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں نا، بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تصویریں دکھا کے، صاحب دکھا رہے تھے جی یہ دیکھیں یہ فلانے صاحب ہیں، یہ ایم این اے ہیں، یہ ایم پی ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ کان جو نظر آ رہا ہے یہ کان میرا ہے۔ تو ہم یہ فوٹو سیشن کرتے ہیں، لیکن جب میرے آقا تشریف لے کے گئے اس وقت تو کوئی ساتھ نہیں تھا، کسی نے دیکھا نہیں، رات کا اندھیرا تھا، رات گئے کا وقت تھا اور بالکل قلیل تھا۔ ارے تنوین ہے وہ سورت جو 15ویں پارے کی پہلی چند آیات ہیں، ان کے اندر بتایا کہ رات کا بہت تھوڑا سا وقت۔ سرکار جب گئے تو ساتھ ہم رکاب بھی کوئی نہیں تھا، جیسے آج ہوتا ہے نا بڑے جو صاحب ہوتے ہیں ان کے ساتھ چلنے والے کافی زیادہ، یہ بیگ مجھے پکڑا دیں، موبائل پکڑا دیں، یہ کر لیں، میں خدمت کر لوں۔ سرکار اکیلے تشریف لے کے گئے، کیونکہ یہ تھی ہی شان رسالت مآب، اور کسی انسان کو یہ شرف حاصل ہونا ہی نہیں تھا۔ اور جب میرے آقا واپس آئے تو کسی نے استقبال کیا نہیں۔ بھائی کوئی جیل سے چھوٹ کے باہر آتا ہے الزامات کا پلندہ لے کے، سزا یافتہ ہو کے، لوگ کہتے ہیں واہ واہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تو لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، نیک کام کے لیے تو جاتے نہیں جاتے، لیکن یہ جو معراج انسانیت کو عطا ہوئی، صرف ایک ہی انسان اس کا شاہد تھا واپسی پر ہی، جو سید البشر ہے، اور کسی انسان نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب جو میرے آقا نے صبح کو اس معجزے کا اعلان کیا تو انکار کرنے والوں نے انکار کیا، اور کفار نے اس کو عقلی دلیل کے طور پر مسلمانوں کے اور سرکار کے خلاف استعمال کرنے کا، پروپیگنڈا کرنے کا ایک پلان بنا لیا کہ جی چونکہ عقل تو مانتی نہیں ہے تو اس بات پر ویسے تو صادق کہتے ہیں، ویسے تو امین کہتے ہیں، ویسے تو جھٹلا نہیں سکتے، ویسے تو اپنی قیمتی اشیاء بھائی آمنہ کے لال کے پاس رکھواتے ہیں کہ یہ خیانت نہیں کرتا، لیکن جب کوئی عقل سے ماورا چیز سامنے آتی ہے تو ہم عقل کی دلیلیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو سنو، سیدنا ابو بکر اپنے گھر سے نکلے ہیں آقا کی بارگاہ میں آنے کے لیے، ابھی تک پتہ نہیں ہے رات کو کیا واقعہ ہوا،
کیا ماجرا ہوا؟ عظمت انسانیت کی تاریخ کا کون سا سب سے عظیم معجزہ روح پذیر ہوا یہ نہیں جانتے، ابھی تک آقا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہے، درمیان میں کچھ کفار نے آ لیا اور کہنے لگے ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمان کی بلندیوں پر گیا اور پھر تھوڑے سے قلیل وقت میں یہ سارا ماجرا ہوا اور میں واپس آ گیا اور یہ سب چشم زدن میں ہوا، تو کیا تم مان لو گے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی میں نہیں مانتا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں مانتا ہوں، فرمایا یہ بتاؤ یہ قول کس کا ہے؟ دیکھو ابھی پھر مرزا صاحب کی دکان پہ جاؤں کپڑے کی مرزا صاحب کی دکان پہ نہیں جاؤں گا، ارے پیغام کتنا ہی سنجیدہ کیوں نہ ہو، اصل اعتبار زبان کا ہوتا ہے اور یہ بات صدیق جانتا ہے، یہ بات بھائی یہ بتاؤ کلام کس کا ہے، یہ بتاؤ دعویٰ کس کا ہے، نہیں بتا رہے، ادھر ادھر بغلیں چھانک رہے ہیں، لیکن جب علم ہوا کہ صدیق ایسے بتائے گا نہیں، ابو بکر سے جواب حاصل نہیں ہوگا، تو ولو کرہن بتانا پڑا کہ یہ اسی کا تو دعویٰ ہے جس کے نام کا کلمہ تو پڑھتا ہے، ارے یہ اسی کا تو کلام ہے جس کی غلامی کا توق اپنی گردن میں ڈال کے پھرتے ہو۔ تو سیدنا ابو بکر نے اسی وقت تصدیق کی کہ میرے نبی نے جو کہا سچ کہا اور ابو بکر اس کی گواہی دیتا ہے کہ سچ ہے۔ اب یہ بات تو ہو گئی لیکن ہمیں سچ کا معیار پتہ چل گیا۔ دیکھو مسلمانوں بڑی بڑی غور طلب بات ہے، دیکھو آج پولیس والا آتا ہے نا کہتا ہے جی کوئی چشمدید گواہ ہے یہاں پہ وقوع ہوا ہے، چشمدید گواہ ہے یہ وقوع ہوا ہے، بھائی بتاؤ کسی نے دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں جی دیکھا تو کسی نے نہیں ہے لیکن البتہ ایک اندھا ہے اس نے کچھ سنا تھا، جب چشمدید گواہ نہیں ملے گا تو جس نے سنا تھا اس کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا ہاں جی یہ گاڑی آئی تھی وہاں سے پھر میں نے چند لوگوں کی باتوں کی آواز سنی پھر فائر ہوا پھر یہ ہوا۔ اب وہ سماعت پہ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ کسی نے دیکھا ہو، پھر آگے سنا ہو، پھر کیا کسی کو علم ہوا جی ہاں جی وہ آیا تھا وہ وہاں سے مجھے پتہ چلا ہے مجھے فلانے نے بتایا تھا، سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن۔ یار عقل اس بات کو مانتی ہے کہ کوئی شخص 1.5 گھنٹے میں ملتان سے رحیم یار خان آ جائے؟ اب عقل کی بات آ گئی تو پولیس سارے سچ ڈھونڈنے کے لیے تانے بانے ملا رہی ہے، کوئی ہماری حواس خمسہ کو بنیاد بناتا ہے سچ ڈھونڈنے کے لیے، لیکن حواس خمسہ تو ہر وقت سچ نہیں بولتی۔ بھئی گھر میں جاؤ ایک ہاتھ گرم پانی میں ڈالو ایک ہاتھ ٹھنڈے پانی میں ڈالو، دونوں ہاتھ ایک گرم میں پڑا ہے ایک ٹھنڈے میں پڑا ہے، اس کے بعد ایک پلیٹ جو تھوڑی گرم ہو اس کو پکڑ لیں، جو پانی گرم پانی میں جو ہاتھ گرم پانی میں ڈالا ہوگا اس کو یہ گرم پلیٹ ٹھنڈی لگے گی، اور جو ہاتھ ٹھنڈے پانی میں ڈالا ہوگا اس کو یہ بہت زیادہ گرم لگے گی۔ حس نے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ میں بیٹھا ہوں مسجد میں، میرا بچہ مسجد کے صحن میں بھاگ رہا ہے، ہم تو بچوں کو مارتے ہیں نا، بھاگ کیوں رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ نہ کیا کرو، یہ اللہ کے گھر میں آئے ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی آئے تو اگر اس کو تکلیف دی جائے تو جس کا گھر ہوتا ہے اس کو برا لگتا ہے، اس کو برا لگتا ہے، تو اللہ کے گھر میں کوئی آئے اس کو مارو گے تو اللہ کو اچھا تو محسوس نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں وہ کہتا ہے بابا چاند میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے، ادھر سے ادھر آتا ہے ادھر سے ادھر جاتا ہے، کہتا ہے چاند بابا میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے۔ میں ایسے دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں چاند تو میرے ساتھ ساکت ہے، اب نہ اس کی بات سچی ہے نہ میری بات سچی ہے، چاند اس کے ساتھ ساتھ تو نہیں بھاگ رہا اور چاند میرے ساتھ ساکت بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یہ اپنے مدار میں زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے،
نہ میرے ساتھ ساکت، نہ میرے بچے کے ساتھ. اس کی نظر بھی دھوکے میں، میری نظر بھی دھوکے میں. ارے نہ حواس خمسہ سچ بتاتے ہیں، نہ آنکھیں ٹھیک بتاتی ہیں، نہ عقل کی کسوٹی پر، کیونکہ عقل ناقص ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. نہ یہ جنت سمجھ میں آتی ہے، نہ یہ دوزخ سمجھ میں آتی ہے، نہ ہمیں وہ 50,000 سال والا وہ دن جو رب سجائے گا وہ ہماری عقل میں سماتا ہے. جس کی تم سارا دن عبادت کرتے ہو وہ تمہاری عقل میں نہیں سماتا. تو پھر سچ کا معیار کیا ہے؟ تو میرے آقا کے اس غلام نے، سیدنا ابو بکر نے تمہیں بتایا ہے کہ سچ کا معیار وہ ہے جو رسول کہہ دے اس کی گواہی دینا سچ کا معیار ہے. اب سنو آخری بات اسی واقعے سے. ایک اور واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے، میں نے ملتان پہنچنا ہے، فجر ہو جائے گی اور دیگر خطبہ بھی ہیں. آخری بات، چند جملے. دیکھو ہمارے علماء سرکار کی شان کی جو آیات ہیں، وہ آیات کہتا ہوں، جو روایات ہیں صحاح سے، تواریخ کی دیگر کتب سے، علماء کی کتابوں سے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں اور رکھتے ہیں تاکہ چاہنے والوں کے ایمان کو تازہ کریں. اور محبت کی وہ شمع جو ہے جس کی کہیں اندر چنگاری ہے، اس چنگاری سے شعلہ بنا دے، اس کے نور سے لوگوں کے عوام کے سینوں کو منور کر دے. یہ نور ایسا منور ہو کہ پھیلتا جائے، چار دانگ عالم حب مصطفیٰ کے نور سے ذو فشاں ہو جائے، منور روشن ہو جائے. کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا علم استعمال کرتے ہیں کہ ثابت کریں کہ یہ روایات سچی نہیں ہیں، ثابت کریں کہ یہ روایات ناقص ہیں، ثابت کریں کہ یہ روایات ضعیف ہیں. ان روایات کے اوپر اپنے عقیدے کا انحصار نہیں کیا جا سکتا. ان کا علم اس کوشش میں لگا ہے. بھائی میں ایک بات کہتا ہوں، یہ جو روایات سرکار کی شان کی بیان کرتے ہیں ہمارے علماء، یہ راوی کے بارے میں کہتے ہیں نہیں جی اس کی تو ولدیت نہیں لکھی ہوئی، اس کا پتہ نہیں چل رہا کون ہے، اس لیے یہ ضعیف ہو گئی. یہ یہاں پہ جی کنٹینیویشن نہیں ہے، یہ تبع تابعی میں کیسے روایت کر دی، آگے کسی کا کوئی بتایا ہی نہیں ہے. او بھائی تبع تابعی نے نہیں بتایا، تبع تابعی کی بات کا تو اعتبار کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بھئی یہ تو مسلمان تھے، یہ راوی جو لکھ رہے ہیں یہ تو ایمان والے تھے، یہ کفار تو نہیں تھے. صدیق نے کیا پیغام دیا؟ صدیق نے پیغام دیا کہ سرکار کی شان کی بات، ارے مسلمان تو کجا، اگر میرے آقا کی شان کی بات کسی کافر سے بھی سنو تو اس کی بھی حقانیت کی گواہی دے دو. میرے بھائیوں، یہ عقیدہ ابو بکر ہے جو سیدنا ابو بکر کو ابو بکر سے صدیق اکبر بنا دیتا ہے. یہ سچائی کا معیار ہے. جب تم نے دامن مصطفیٰ کو تھاما تو اس وقت سچائی ملے گی. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. دعا فرمائیے. ابھی مجھے میرے بھائی نے اپنی والدہ ماجدہ، ایک صاحب نے اپنے بھائی اور ایک صاحب نے اپنے والد کے لیے دعا کا کہا. میں سب سے پہلے اپنے ان بھائیوں کے لیے عرض کرتا ہوں دعا کا، رب تعالیٰ ان کے پیاروں کو صحتیابی عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو شفا یاب فرمائے، اللہ پاک ان کی بیماری کو رفع فرمائے، ان کی تکلیف کو دور فرما دے. مولا تو تیرے حکم سے بیماری ہے اور تو ہی شفا دینے والا ہے. مولا میرے ان بھائیوں کے پیاروں کو تو شفا یاب کر دے. اولاد کی دعائیں ماں باپ کے حق میں قبول فرمائے، ان کا سایہ رحمت دراز فرمائے. بے اولادی بڑا غم ہے، بڑا غم ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک نے جس کو اولاد نہیں دی ہے اس کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دے، اور جس کو اولاد دی ہے لیکن بیٹے کی نعمت نہیں دی، میرا مالک اپنا کرم فرما دے اس محفل کے صدقے میں جو سرکار اور ان کے غلاموں کی شان میں منعقد کی گئی ہے، اور اس معجزے عظیم معجزے کے لیے جو قرآن کا معجزہ میرے سرکار کو عطا ہوا.
مولا اس محفل کی برکت سے جن کو بیٹے نہیں دیے ان کو سرکار کے نام پر کٹ مرنے والے بیٹے عطا فرما دے مولا غازی علم دین شہید اور غازی ممتاز قادری جیسے بیٹے عطا فرما دے میرے مولا تو کریم ہے تو رحیم ہے جن کو بیٹیاں نہیں دیں ان کو بیٹی کی محبت سے آشنا کر دے اور جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے ان کی اولاد کو نیک صالح کر دے مستقبل تابناک کر دے روشن کر دے اولاد کو والدین کی عزت و تعظیم میں اضافہ کرنے والا بنا ان کے بزرگوں کے نام کو اونچا کرنے والا بنا میرے اللہ اولاد کے حوالے سے جو دعا ماں باپ کے ہاتھوں سے نکلتی ہے اس کو قبول فرما اور کبھی دکھ میں غم میں کبھی ماں باپ کوئی دعائے ضرر یا بد دعا کر دیں اولاد کے حق میں مولا اس کو بھی دعا میں بدل کے قبول فرما لے میرے مولا تو کریم ہے کسی کو یتیمی کے دکھ نہ دکھانا یتیمی کے دکھ سے بچانا کم سینی میں خاص کر یہ ایک بچہ حافظ بنا اس کا والد نہیں تھا مرحوم تھا میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان بچوں کے قلوب کو 2 بچے ایسے تھے جو یتیم تھے ان بچوں کے قلوب کو اللہ پاک قرآن کے نور سے منور فرمائے اللہ پاک عقیدوں کی شمع ہمیشہ جلائے رکھے اللہ پاک وسوسے پیدا کرنے والوں سے محفوظ فرمائے آپ کے مال میں زندگی میں صحت میں ایمان میں عمل میں ظاہر و باطن میں آپ کے پیشے میں روزی میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور جو عبداللہ بھائی عبداللہ نو مسلم ہیں انہوں نے دین حق کو قبول فرمایا اور یہ لوگ جو نو مسلم ہوتے ہیں یہ ہم سے زیادہ پکے مسلمان ہوتے ہیں یہ ہم سے زیادہ پکے مسلمان ہوتے ہیں دعا فرمائیے اللہ پاک اس ایمان کو قبول فرمائے اس کے قلب کو قیامت تک اور اس کی نسلوں کو قیامت تک ایمان کے ساتھ رکھے اللہ پاک ہمیشہ اس کی نسلوں کو آباد فرمائے اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں اللہ پاک ان کو بھی ایمان کا نور عطا فرما دے ایمان کا نور عطا فرما دے مولا اس سال کوئی بھی ایسا شخص دنیا سے نہ جائے جو کفر پہ مرے رب تعالیٰ مرنے سے پہلے سب کو ایمان کی دولت سے نواز دے میرے مولا تو کریم ہے مسلمانوں کا خون ارزاں بڑا ظلم ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کا خون گلیوں میں سڑکوں پر ایسے بہتا ہے جیسے ہمارے ہاں گندا پانی بھی نہیں بہتا ایسا ظلم ہو رہا ہے یہ شام میں یہ لیبیا میں یہ عراق میں یہ افغانستان میں یہ ہندوستان کے زیر قبضہ جو کشمیر کا علاقہ ہے اس میں اور ہندوستان کے دیگر علاقوں میں اور میانمار میں جو روہنگیا قبیلے کے مسلمان ہیں ان پر میں رب سے دعا کرتا ہوں مولا تو ان کو اپنی حفاظت میں لے لے بے شک تیرے سے بڑا محافظ کوئی نہیں مولا اور تو اگر حفاظت کا ارادہ فرما لے تو دنیا و ما فیہا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ان کو کوئی آنچ آ جائے کوئی گزند آ جائے مالک تو کریم ہے جتنے حاضرین ہیں ان کو آباد فرما دے ان کی نسلوں کو آباد فرما دے ان کے اوپر بزرگوں کا سایہ ہمیشہ قائم رہے ان کی روحانیت ہمارے شامل حال رہے قاری سلیم صاحب کی عزت و عظمتوں میں اضافہ فرمائے یہ تحریک بقائے اسلام تحصیل رحیم یار خان کے صدر ہیں اور در حقیقت ان کے پس پردہ جو شخص کام کر رہا ہے ان کی سرپرستی میں وہ قاری عمران سعیدی ہے یہ مرد قلندر یہ میرے ساتھ کھڑا ہے دعا کریں اللہ پاک اس کی خدمت کا بہترین اجر اور صلہ عطا فرمائے بہترین اجر سے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں جناب ناصر رحمانی صاحب کے لیے اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کو ریشہ دوانیوں سے محفوظ فرمائے ان کو حاسدوں کی حسد سے بچائے ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے اللہ پاک ان کی عزت و عظمتوں میں عروج ترقی عطا فرمائے قلب میں اخلاص عطا فرمائے محمد صادق صاحب بیمار ہیں اور قاری سلیم صاحب کے چچا بیمار ہیں اور ہمشیرہ تکلیف میں ہیں اور یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان کے جو احباب پیارے چاہنے والے بیمار ہیں اس کے علاوہ قاری صاحب کے بھائی صاحب ابھی مجھ سے ملے ہیں ان کے چچا زاد بھائی مجھ سے ملے ہیں میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں
اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بیماروں کو شفا یاب فرمائے، صحت یاب فرمائے، تنگ دستوں کی تندرستی دور فرمائے۔ اللہ پاک قاری صاحب کے والدین کی قبور کو اس محفل کے صدقے قیامت تک اپنی رحمت کے نور سے منور فرما دے۔ یہاں پہ قرآن حضرات تشریف فرمائیں، اللہ پاک یہ قرآن سنانے آئے ہیں، اللہ پاک ان کو قرآن کی محبتیں ان کی زندگیوں میں ظاہر فرمائے، خوش الہانی عطا فرمائے، ان کے فن میں اور مہارت عطا فرمائے، ان کی زبانوں میں، ان کے لہن میں برکت عطا فرمائے، ان کے صدور کو کشادہ فرمائے، کشادہ فرمائے، کشادہ فرمائے۔ میں اس مدرسے مسجد کے لیے دعا کرتا ہوں، رب تعالیٰ اس مسجد کو، مدرسے کو آباد رکھے اور اس کو آباد رکھنے والوں کو آباد رکھے۔ مولا محمد بشیر صاحب، محمد بخش صاحب، اللہ پاک ان کو آباد رکھے، معاونین میں سے ہیں۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات مولا تو کریم ہے، آج یہ یہاں پہ لوگ اپنے مال میں سے جو بے شک تو نے دیا یہ خرچ کرتے ہیں اور تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ مولا یہ اپنی توفیق سے تیرا گھر بنا رہے ہیں، مولا تو اپنی شان کے مطابق آخرت میں ان کو گھر عطا فرمانا، ان کو آباد رکھنا، ان کو شاد رکھنا، ان کی نسلوں کو آباد رکھنا۔ آمین 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 بحرمت السید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین، لا الہ الا اللہ